بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا 3 راتوں سے زیادہ تراویح بدعت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں تم لوگ جب سنت کرتے ہو 11 رکعت سنت ہے، 11 رکعت سنت ہے، پھر تم لوگ 3 رات تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ پورا مہینہ تراویح کیوں پڑھتے ہو؟ اب سوال کے 2 حصے ہیں۔ پورا مہینہ تراویح پڑھنا اکیلے اور جماعت سے، اکیلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا مہینہ ثابت ہے کہ نہیں؟ قولاً و فعلاً دونوں ثابت ہے۔ عائشہ کیا فرما رہی ہیں؟ رمضان اور غیر رمضان میں معلومہ کہ پورا رمضان آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، تو پورا مہینہ تراویح پڑھنا تو ثابت ہو گیا۔ سوال ہوا کہ جماعت سے کتنا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی راتیں پڑھائیں؟ 3 راتیں۔ تو پھر زیادہ راتیں کیوں نہیں پڑھائیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی ذات لیلۃ فی المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز پڑھی مسجد میں، رات میں۔ فصلی بصلاته الناس، فصلی بصلاته ناس، لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ ثم صلی من القابلہ فکثر الناس، پہلی رات میں نماز پڑھی، لوگ آ کے آپ کو جوائن ہو گئے۔ آپ نے سب کو جمع کیا تھا؟ نہیں، لوگ آ کے خود سے جڑ گئے۔ کوئی آدمی رات میں قیام اللیل کر رہا ہے، کوئی دوسرا آ کے اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو جائز ہے؟ جائز ہے، پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جماعت اس کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ فلما صلی من القابلۃ فکثر الناس، جب دوسری رات آئی، اس کے بعد والی اگلی رات جو بھی تھی، چاہے وہ ڈائریکٹ رات ہو یا ایک چھوڑ کے ہو، تو اگلی رات جب آپ نے قیام کیا تو فکثر الناس، لوگ بڑھ گئے۔ ثم اجتمعوا من اللیلۃ الثالثہ او الرابعہ، پھر تیسری یا چوتھی رات میں لوگ پھر جمع ہوئے۔ فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس رات میں یعنی چوتھی رات میں، کیونکہ تیسری رات کا آپ پچھلی روایت میں دیکھ چکے ہیں، 3 راتیں کون سی تھیں؟ وہ 23، 25 اور 27، اور راوی نے پچھلی حدیث میں کیا کہا؟ پھر اس کے بعد آپ پورے مہینے میں آپ نے ہم کو نماز پڑھائی نہیں، تو 3 کے بعد کون سی میں نہیں پڑھائی؟ چوتھی میں آپ نے نہیں، 3 سے زیادہ نہیں پڑھایا۔ تو یہاں جو راوی کو شک ہے تیسری یا چوتھی رات تھی، تو کون سی ہونا چاہیے؟ وہ چوتھی، 3 میں پڑھائی، چوتھی میں نہیں۔ فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب چوتھی رات آئی تو آپ ہمارے نماز پڑھانے کے لیے نکلے نہیں۔ فلما اصبح، جب صبح ہوئی، قال قد رأیت الذی صنعتم، جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا رات میں جو کچھ تم نے کیا میں نے دیکھا، یعنی تم مسجد میں جمع ہوئے نماز کے لیے، دیکھا میں نے، مجھے معلوم تھا۔ ولم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفرض علیکم وذلک فی رمضان، آپ نے فرمایا رات میں تم مسجد میں آئے، جمع ہوئے، مجھے معلوم تھا، میں نے دیکھا، لیکن میں اسی لیے باہر نہیں نکلا تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اور راوی کہتے ہیں وذالک فی رمضان، یہ واقعہ رمضان کا ہے۔ تو چوتھی رات میں آپ نے آنا کیا کر دیا؟ بند، اور 3 راتوں تک پڑھایا۔ صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے کیا بتایا؟ میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر کیا ہو جائے؟ فرض نہ ہو جائے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 راتیں نماز پڑھائیں، کیا وہ اس اعتبار سے تھا کہ 3 راتیں پڑھانا چاہیے اور اس سے زیادہ اور کم نہیں، یا پھر یہ اس اعتبار سے تھا کہ آپ کو ڈر تھا کہ فرض نہ ہو جائے؟ آپ کا نہیں پڑھانا اس کی وجہ تھی، رکاوٹ تھی آپ کے لیے پڑھانے میں یا نہیں تھی؟ رکاوٹ تھی۔ وہ رکاوٹ کیا تھی؟ وہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ فرض ہوگی امت نبھا نہیں پائے گی، کیا ہوگا؟ ہاں، گناہگار ہوں گے۔ تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان گناہگار ہوں، اس لیے آپ نے پابندی سے اس کا اہتمام نہیں کیا، کیونکہ اس زمانے میں وحی نازل ہوتی تھی اور ہو سکتا تھا کہ اللہ فرض کر دے، اس ڈر سے آپ نے
اس کا اہتمام نہیں کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا اگر ایسا ہوتا کہ 3 سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے, 3 راتوں سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے, تو آپ کیا بولتے ان کے سامنے؟ آپ یہ کہتے دیکھو یہ نماز صرف 3 راتوں کے لیے ہے, 3 سے زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے. کیا آپ نے ایسا بتایا؟ نہیں. آپ نے کیا کہا؟ میں اس لیے نہیں نکلا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. تو آپ ایک مجبوری کی وجہ سے باہر نہیں نکلے. ایسا نہیں کہ آپ یہ مانتے ہوں کہ 3 ہی راتوں میں نماز پڑھنا چاہیے. اس لیے کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں پڑھے نا, ہم کو بھی 3 پڑھنا چاہیے, تو یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں یہ نہیں بتایا کہ 3 سے زیادہ جماعت سے پڑھنا غلط ہو, بلکہ آپ نے مجبوری بتائی اپنی ہے کہ مجھے مجبوری ہے, اگر میں نکلوں گا تو کیا ہوگا, یہ نماز فرض ہو جائے گی. لیکن آج وہ مجبوری باقی ہے کیا؟ کوئی آدمی مسجد کے امام صاحب بول سکتے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کی طرف سے وہی مجھ پر نہ آ جائے اور یہ نماز فرض نہ ہو جائے. ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا. وہی کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ منقطع ہو گیا, بند ہو گیا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں لوگوں کو کیا کیا, ایک امام کے تابع کر کے مسجد میں پورے مہینے کے لیے کیا کر دی, جماعت قائم کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ جماعت ایک اچھی چیز ہے, لیکن وہ ڈر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, اب وہ ڈر کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. اگر وہ ڈر نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے, کیونکہ آپ نے نہیں پڑھنے کی اور کوئی وجہ بتائی کہ بتائیے کیا وجہ ہے اس کی, وجہ ہی بتائی. آپ نے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ تمہارا 4تھی رات کا انتظار کرنا غلط ہے کیونکہ 3 رات سے زیادہ نہیں پڑھتے, ایسا کہا نہیں. ان کے اس جذبے کو, ان کی یعنی تراویح کی جماعت کی چاہت کو آپ نے غلط بتایا نہیں. تو معلوم ہے کہ تراویح کی 3 سے زیادہ کی چاہت غلط نہیں ہے, لیکن مجبوری یہ ہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. حضرت عمر اس بات کو جانتے تھے اور انہوں نے اسی لیے کیا کیا, بعد میں جماعت قائم کی اور پورے مہینے کی کیونکہ ابھی وہی آنے والی نہیں ہے. تو یہ بھی بات واضح ہوئی کہ 3 راتوں سے زیادہ تراویح بری نہیں ہے, لیکن مجبوری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس لیے آپ نے نہیں پڑھائی. اگر وہ مجبوری نہیں ہوتی تو آپ پڑھاتے, ضرور پڑھاتے. کیوں؟ اس لیے کہ 3ری رات میں تو خود آپ نے سب کو جمع کیا تھا. اگر جمع کرنا اچھا نہیں ہوتا تو آپ جمع کرتے؟ معلوم ہے کہ جمع کرنا اچھا ہے اور آپ کا آخری عمل جمع کرنا ہے. چھوڑنا مجبوری سے ہے. چھوڑنا کیا ہے؟